اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک سواری جس کا نام براق ہے وہ جنت سے لائی گئی ہے، اور مجھے جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سواری کے اوپر سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی منزل تھی وہ مدینہ طیبہ تھی، جو اس وقت یثرب کہلاتی تھی۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سواری سے نیچے اتریں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھجوروں کے جھنڈ ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اترے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی نئی بستی کے اندر جائے، کسی نئے اسٹیشن، کسی نئی منزل پہ بندہ اترے تو بندے کو چاہیے کہ پہلے نفل ادا کرے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جماعتوں کی چلت پھرت ہوتی ہے، جب ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے نفل پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی سواری پہ سوار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری منزل کوہ طور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پہ پہنچے، حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے جس مقام اور جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ میرے دوستو، کوہ طور پہلے سے بڑی عظمتوں والا ہے کہ وہاں اللہ کے کلیم پیغمبر جایا کرتے تھے، لیکن اب اللہ رب العزت نے اس کوہ طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگوا دیے، طور کا مقام اور اونچا ہو گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پہ نفل پڑھے، پھر آگے تشریف لے گئے۔ گویا اللہ رب العزت یہ معراج کی رات بدلانا چاہتے ہیں کہ طور والے پیغمبر کا مقام پیچھے رہ گیا اور معراج شریف والا پیغمبر اس سے بھی آگے جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری منزل مدین تھی۔ مدین وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا مرکز ہے مدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام مدین ہے، یہاں پہ اللہ کے
کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ دیکھیں آج مدین کا مقام پیچھے رہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدین سے ہوتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، پھر جا کے پہنچے، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے جس کا نام بیت اللہ میں ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ بولیے محبت سے، بیت اللہ میں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر بھی نفل پڑھے اور پھر آپ آگے تشریف لے گئے۔ میرے دوستو، آسمان کے اس بڑے سفر کے ساتھ ساتھ معراج والی رات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمین کے مرکزی مقامات کی سیر بھی کروائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد اقصی تشریف لائے۔ کہاں پر تشریف لائے؟ مسجد اقصی میں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ورقوں میں کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى۔ میرے دوستو، معراج کی ایک بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو قبلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع فرما دیے، بیت المقدس بھی، بیت اللہ بھی۔ مسجد حرام سے آپ سفر کی ابتدا کرتے ہیں اور زمین کا جو سفر ہے وہ مسجد اقصی تک پہنچتا ہے۔ کوئی اللہ کا نبی، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے لیے اللہ نے دو قبلے جمع کیے ہوں۔ یہ صرف اور صرف شرف ملا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ نے آج معراج والی رات دو قبلے آپ کے لیے جمع کر دیے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کروائی ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مسجد اقصی کے باہر پہنچا ہوں، میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین نے میری سواری براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے مسئلے ہیں۔ آپ آئیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کھڑا کر کے اندر آ جائیں اور بعد میں دیکھیں تو موٹر سائیکل غائب۔ یہ سنت طریقہ بتا دیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنا اہتمام کرو، بندوبست کرو، پھر آیت الکرسی پڑھ کے معاملہ کسی اوپر چھوڑ دو، اللہ کے اوپر سواری باندھی۔ ورنہ براق تو آئے ہی جنت سے اسی لیے تھا، اس نے کہاں جانا تھا؟ براق کو باندھ کے ایک پتھر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دروازے سے گزارا گیا ہے جس دروازے کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دروازے کا نام باب محمد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں جبرائیل امین نے فوری طور پہ دروازہ بند کر دیا، فوری طور پہ دروازہ بند کر دیا۔ جتنے نبی آئے ہیں وہ دوسرے دروازوں سے آئے ہیں، لیکن یہ جو دروازہ ہے باب محمد جس کا نام ہے، اس دروازے سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہی اندر تشریف لے آئے ہیں۔ باقی سارے کے سارے دروازے پہلے سے بھی بند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے، یہ باب محمد کو بھی جبرائیل امین نے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ حسین چہرے والے ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں مسجد اقصی شریف کے اندر، وہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہ باب محمد کا دروازہ جبرائیل امین نے بند کر دیا، اشارہ اس طرف کر دیا گیا معراج والی رات آپ سے پہلے والے جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں آ چکے ہیں۔ اب وہ آئے جن کے آنے کا انتظار تھا سارے نبیوں کو۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر تشریف لے گئے، دروازہ گویا کہ بند کر کے ختم نبوت کا مسئلہ بتا دیا کہ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے والے جتنے نبی ہیں وہ آ چکے ہیں، اب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب دروازہ بند ہو گیا، گویا کہ آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی انتظار۔ بولیے اونچی آواز سے، معراج والی رات بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ ختم نبوت ہے، دروازہ جبرائیل امین نے بند کر دیا، اب کسی کو اندر آنے کی طاقت، بولیے اونچی آواز سے، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات مسجد اقصی تشریف لے گئے، روم کے بادشاہ کے پاس ابو سفیان بیٹھے ہیں، ابھی کلمہ قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو سفیان نے، حالت کفر میں روم کے بادشاہ کے پاس ابو سفیان گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ روم کے بادشاہ کے پاس کچھ صحابہ کی جماعت آئی اور انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں روم کے بادشاہ کو سنائی ہیں۔ ابو سفیان مکے کے سردار تھے، تو جناب ابو سفیان سے روم کا بادشاہ پوچھنے لگا کہ یہ میرے پاس مکہ مکرمہ سے ایک صحابہ کی جماعت آئی ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب ابو سفیان کہتے ہیں باوجود اس کے کہ میں کافر تھا، لیکن روم کے اس بادشاہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات جس کو میں ویک پوائنٹ کے طور پہ پیش کر سکوں مجھے کوئی بھی نہ ملی۔ میرے دوستو، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس فضیلت کی گواہی بندے کے دشمن بھی دی ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کافر آدمی کو موقع ہی نہیں ملتا کہ کون سی بات ایک کافر کے سامنے بیان کی جائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں بالآخر میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی، میں نے کہا یہ تو بڑا متاثر ہو گیا روم کا بادشاہ صحابہ کی بات سے، اور روم اس وقت ایک سپر پاور تھی دنیا کے اندر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا جناب باقی تم کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا وہ کون سی بات ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا جناب وہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کی، پھر میں نے وہاں سے پہلے آسمان کا سفر کیا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا،
پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین بھی پیچھے رہ گئے، میں وہاں سے بھی اوپر چلا گیا، پھر میں واپس بھی آ گیا۔ یہ جو بات ہے نا جناب، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب دیکھو تھوڑی سی دیر کے اندر کوئی بندہ اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے، کہاں مسجد حرام اور کہاں پہ یہ مسجد اقصی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ روم کا بادشاہ بولے، اتفاق ایسا کہ وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے یہ کون سے سن کی بات ہے، کس سال کی بات کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے بتایا، وہ کہنے لگا میں بیت المقدس کا چوکیدار ہوں، مسجد اقصی کا خادم ہوں، اور جس رات کی بات آپ کر رہے ہیں نا، اس دن کی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور وہ بات اس طرح کہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کیے، ایک دروازہ جس کا نام باب محمد ہے، میں نے اس کو بند کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن میں نہ کر سکا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس دروازے کو بند کروں لیکن میں بند نہ کر سکا۔ بالآخر میں نے باہر سے چند آدمیوں کو بلایا کہ یار آج مسجد کا دروازہ نہیں بند ہو رہا۔ وہ لوگ میرے ساتھ آئے، انہوں نے بھی بڑا زور لگایا لیکن دروازہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بالآخر ہم ایک مستری کو بلا کے لے آئے تو مستری صاحب نے کہا یوں لگتا ہے کہ اوپر کی دیوار اور چھت جو ہے اس دروازے کے اوپر آ گئی ہے، یہ نہیں ہلنے کا نام لیتا، یہ کام صبح پہ چھوڑیں، صبح آگے کریں۔ چنانچہ ہم سب لوگ واپس چلے گئے، مسجد کا یہ دروازہ کھلا رہ گیا۔ جو ہی میں صبح آیا تو ساری مسجد انوار و تجلیات سے بھری ہوئی تھی، اور مسجد کے اندر ایسی خوشبو موجود تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، ایسی خوشبو موجود تھی۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اس لیے قدرت نے اس دروازے کو پہلے سے کھول کے رکھا ہے معراج والی رات۔ اور کہنے لگا جس وقت فجر کے ٹائم میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس لیے ابو سفیان جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو، وہ نبی بھی سچا، ان کا معراج بھی سچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے والے نبی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، ملاقات ہوتی ہے 1,24,000 نبیوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ میرے دوستو دراصل اللہ کریم آج وہ وعدہ پورا کروا رہا ہے جو وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا تھا۔ کہاں پہ؟ عالم ارواح کے اندر۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ یہ اللہ کریم نے وعدہ لیا ہے، دنیا میں نہیں لیا بلکہ عالم ارواح کے اندر لیا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے پیغمبر موجود ہیں، یعنی ان کی ارواح موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو خطاب کر کے فرمایا اے میرے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت، اے میرے انبیاء کرام کی محترم جماعت، میں اللہ کریم نے تم کو نبوت بھی دینی ہے، رسالت بھی دینی ہے، پیغمبری بھی دینی ہے، کتابیں بھی دینی ہے، لیکن ایک بات کا وعدہ میں تم سے یہ لے رہا ہوں، اگر کسی بھی نبی پیغمبر کے دور کے اندر میرے عظمت والے رسول، میرے شان والے رسول آ جائیں، ثم جاء
پاس ہے اس تمام کی تمام چیز کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے. اس وقت تمہارے ذمہ کام ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بے ضرور میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، یہ وعدہ تو اللہ پاک نے لے لیا لیکن دنیا کے اندر یہ سارے کا سارا سلسلہ نہ ہو سکا. لیکن یہ جو معراج والی رات ہے، اللہ پاک نے اس رات کو سارے نبیوں کو پہلے سے جمع کر دیا تاکہ آج نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا دیں، آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پا لیں. اللہ کریم نے اس معراج والی رات کو سارے نبیوں کو جمع کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے نماز کا وقت ہو گیا ہے، سارے کے سارے انبیاء نماز کی تیاری میں بیٹھے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے وہاں پہ اذان دی ہے. میرے دوستو آپ دیکھو نا اذان کے اندر کس نبی کا نام آتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی بھی موجود ہیں. لیکن جبرائیل امین نے جب اذان دی ہے تو فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے نبی اس جگہ میں موجود ہیں. جبرائیل امین آگے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آج میرے دوستو کسی نبی کا نام کلمے میں نہیں آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. گویا دنیا پہ بتا دیا کہ سارے نبیوں کے دور گزر گئے ہیں، اب قیامت تک اگر کسی کی شریعت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی، کسی کی سنت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی. صلی اللہ میرے دوستو